ایک تھا بادشاہ، اسے شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دوسرے تیسرے دن اپنے امیروں اور وزیروں کے ساتھ آس پاس کے جنگلوں میں چلا جاتا اور ہر نوع، ہرنیوں اور دوسرے جنگلی جانور کا شکار کھیلا کرتا تھا۔ بادشاہ سلامت کو گھوڑے پالنے کا بہت شوق تھا۔ جہاں کہیں کوئی چالاک اور تھرتیلا گھوڑا اسے نظر آ جاتا، جھٹ اس کے مالک سے سودا طے کر لیتا اور اسے منہ مانگے قیمت دے کر خرید لیتا۔ ایک دن کرنا خدا کا کیا ہوا کہ اس بادشاہ کے دربار میں عرب کے ایک ملک سے گھوڑوں کا ایک سوداگر آیا اور عرض کی، حضور، عالم پناہ، غلام ایک گھوڑا لایا ہے، آپ اسے دیکھ کر ضرور خوش ہوں گے، لیکن حضور، اس گھوڑے میں ایک نقص بھی ہے، یہ مزاج کا بہت کڑوا بھی ہے، بدقطع بہت زیادہ ہے، کسی کو بھی اپنے پاس آسانی سے بھٹکنے نہیں دیتا، ہر وقت دو لتیاں چلایا کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے سائے سے بھی بدک جاتا ہے۔ اور اس عرب کے سوداگر نے بادشاہ سلامت کو کہا کہ اگر حضور آپ اس گھوڑے کو دیکھنا پسند کریں تو یہ غلام اس گھوڑے کو حاضر کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے عرب کے سوداگر سے گھوڑے کی تعریف سنی اور ہنس کر کہا، میاں سوداگر، تم بے فکر ہو کر اپنا گھوڑا دے آؤ، ہم نے یہاں بڑے بڑے ٹیڑھے گھوڑوں کو سیدھا کر ڈالا ہے۔ اس دن عرب سوداگر گھوڑا لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ گھوڑے کو دیکھ کر بادشاہ کی بانچیں کھل گئیں۔ ایسا خوبصورت اور پھرتیلا گھوڑا بادشاہ نے اپنی عمر میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر سوداگر کو انعام سے مالا مال کر دیا اور گھوڑا اپنے ملازم کے حوالے کرتے ہوئے کہا، اس گھوڑے کو شاہی استبل میں لے جاؤ اور اس کے لیے چارے کا انتظام کرو۔ کل ہم اس گھوڑے پر سواری کریں گے اور اپنے امیروں اور وزیروں کے ساتھ شکار کھیلنے جائیں گے۔ دوسرے دن صبح سویرے پروگرام کے مطابق بادشاہ سلامت اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر امیروں، وزیروں اور سپاہیوں کے ساتھ شکار کھیلنے کے لیے روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر تو خیر خیریت سے گزر گئی، لیکن بادشاہ ایک شیر کا شکار کر رہا تھا۔ ایک دم شیر بادشاہ کی طرف جھپٹا اور جھپٹ نے بادشاہ کا عرب گھوڑا اچانک بھڑک اٹھا اور بادشاہ کو زمین پر پھینک کر سر پٹ ایک طرف کو بھاگ کھڑا ہوا۔ جب بادشاہ کے سپاہی اس کی مدد کو پہنچے تو شیر نہیں بادشاہ پر حملہ کر دیا تھا اور اپنے تیز دانتوں سے بادشاہ سلامت کی بائیں ٹانگ بری طرح سے چبا دی، اور بادشاہ سلامت کے سپاہی فوراً بادشاہ سلامت کو اٹھا کر اس کے محل میں لے آئے اور فوراً شاہی ویدوں اور حکیموں کو بلایا گیا۔ حکیموں اور ویدوں نے علاج شروع کر دیا۔ انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، لیکن بادشاہ کی ٹانگ شیر نے بری طرح سے کچل دی تھی کہ وہ ٹھیک نہ ہو پائی، اور آخر سب حکیموں اور ویدوں نے یہی فیصلہ کیا کہ بادشاہ کی جان اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ اس کی ٹانگ کاٹ دی جائے۔ چنانچہ حکیم اور ویدوں نے بادشاہ کی ٹانگ کاٹ دی۔ تھوڑی ہی دنوں کے اندر ٹانگ کا زخم بھر گیا۔ بادشاہ سلامت بالکل صحت یاب ہو گیا، لیکن ایک ٹانگ کٹ جانے کا بادشاہ کو بہت صدمہ تھا۔ اب وہ ہر وقت اداس اور غمگین رہنے لگا تھا۔ اب اس نے شکار پر جانا بھی چھوڑ دیا تھا اور ہر وقت اپنے بیڈ پر خاموش پڑا رہتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک بہت ہی خوبصورت بیٹی تھی اور اس شہزادی کا نام لیلا تھا۔ وہ اپنے باپ سے بہت پیار کرتی تھی اور اپنے ابو کا دل بہلانے کے لیے گھنٹوں اس کے پاس بیٹھی رہتی اور ستار بجا بجا کر اپنی میٹھی اور سریلی آواز سے اس کو پیارے پیارے گیت سنایا کرتی۔ لیکن اس کا غم کسی طرح دور نہ ہوتا تھا۔ اس کے محل سے دور ایک پہاڑی تھی، اس پر ایک بوڑھا آدمی رہتا تھا جو بہت عقل مند اور دانا تھا۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس آتے اور اپنی مصیبتیں بیان کرتے، اور یہ دانا آدمی ان کو مفید مشورہ دے کر ان کی ضرورتیں پوری کیا کرتا تھا۔ ایک دن بادشاہ کے وزیروں نے آپس میں بیٹھ کر صلاح مشورہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ اس بوڑھے کو بلانا چاہیے، شاید یہ بادشاہ کا غم دور کر سکے۔ بوڑھا بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو بادشاہ نے اسے عزت سے اپنے پاس بٹھایا۔ بادشاہ سلامت اس بوڑھے آدمی کو کہتا ہے کہ تم ہمارے ملک میں سب سے زیادہ دانا اور عقل مند ہو، اگر تم میرا غم دور کر سکو تو میں تمہیں اپنی آدھی بادشاہت دے دوں گا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی تم سے کر دوں گا۔ بوڑھے نے مسکرا کر بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں پہاڑی پر ایک چھوٹی سی جھونپڑی میں رہتا ہوں، بادشاہت اور تاج لے کر کیا کروں گا؟ میری عمر اس وقت تقریباً 80 برس کے قریب ہو چکی ہے اور شہزادی ابھی جوان ہے، بھلا بوڑھے اور جوان کا کبھی ساتھ ہوا ہے؟ آپ ایسا کیجئے کہ اپنے ملک میں ڈھنڈورا پٹوا دیجئے کہ جو کوئی بادشاہ سلامت کے لیے نئی ٹانگ لے آئے گا اسے آدھی سلطنت انعام میں دے دیں گے اور اس کے ساتھ اپنی بیٹی کی شادی بھی کر دیں گے۔ کیا کوئی ایسا عقل مند اور بہادر جوان مل جائے جو حضور کی خواہش پوری کر دے؟ یہ سن کر بادشاہ خوشی سے اچھل پڑا اور بولا، بہت خوب، مجھے تمہاری یہ رائے بہت پسند آئی ہے،
میں ابھی اس کا انتظام کرتا ہوں۔ دوسرے دن بادشاہ سلامت کے حکم کے مطابق سارے ملک میں یہ ڈھنڈورا بٹوا دیا گیا کہ جو ہمارے لیے ایک ٹانگ لے کر آئے گا اسے آدھا تخت اور اپنی بیٹی کی شادی بھی اسی سے کریں گے۔ یہ ڈھنڈورا سن کر سینکڑوں لوگوں کا جی للچایا اور جل جل ٹانگیں بنانے لگے۔ اس دن سینکڑوں لوگ مصنوعی ٹانگیں لے کر بادشاہ کے سامنے جمع ہوئے اور ایک دوسرے کو دھکے دینے اور چلا چلا کر کہنے لگے، بادشاہ سلامت ٹانگ حاضر ہے۔ ایک شخص نے بولا کہ حضور، میں نے بہت اچھی ٹانگ بنائی ہے، آپ کو یقیناً پسند آئے گی۔ اور ہر شخص کی یہی کوشش تھی کہ سب سے پہلے میں سامنے پہنچوں اور اپنی بنائی ہوئی ٹانگ پیش کر کے بہت سا انعام وکرام حاصل کروں۔ لوگوں نے اتنا شور مچا رکھا تھا کہ کان پھٹے جا رہے تھے اور محل کے داروغہ انہیں زبردست ڈانٹ پلائی اور کہا، تم لوگ چپ نہ ہوگے تو میں ابھی تم سب لوگوں کے سر کاٹ دوں گا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ ایک ایک کر کے ہمارے سامنے لے آؤ۔ پہلا شخص بادشاہ سلامت کے سامنے پیش ہوا، لکڑی کی ٹانگ بنا کر لایا تھا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت ذرا اس ٹانگ کو تو آزمائیے، اگر ٹھیک نہ ہوئی تو میں اپنی ناک کٹوا دوں گا۔ بادشاہ سلامت نے وہ لکڑی کی ٹانگ اپنی کٹی ہوئی ٹانگ پر لگائی، ایسی بھاری بادشاہ کو اپنی جگہ سے ہلنا جلنا 2 بار ہو گیا اور بادشاہ سلامت غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور اس نے وہی ٹانگ اٹھا کر اسی آدمی کے سر پر دے ماری۔ پھر دوسرا آدمی حاضر ہوا، ٹن کی بنی ہوئی ٹانگ لایا تھا۔ یہ ٹانگ دیکھنے میں تو بہت خوبصورت تھی۔ جب بادشاہ نے اسے اپنی کٹی ہوئی ٹانگ کے اوپر لگایا تو وہ وہیں پھنس کر رہ گئی۔ ٹانگ لانے والے آدمی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ بادشاہ کے وزیروں نے بڑی کوشش کی کہ کسی طرح یہ ٹن کی ٹانگ اتر آئے، لیکن کچھ کامیابی نہ ہوئی۔ آخر لوہار کو بلوایا گیا۔ اس نے بادشاہ کو اس مصیبت سے بڑی مشکل سے چھٹکارا دلوایا۔ بادشاہ اس تکلیف کے باعث سخت آگ بگولا ہو گیا۔ اس نے حکم دیا، اس بدتمیز آدمی کے گلے میں یہی ٹن کی ٹانگ باندھ کر اس کو بطخوں والے تالاب میں پھینک دیا جائے۔ اس کے بعد اور بھی بہت سے لوگ ٹانگیں لے کر بادشاہ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ ان میں ایسے بھی بے وقوف لوگ تھے جو روئی اور کپڑوں کی ٹانگیں بنا کر لائے تھے اور کسی ایک بانس ٹانگیں بھی لائے تھے۔ سلسلہ شام تک جاری رہا اور طرح طرح کی ٹانگیں بادشاہ سلامت کی خدمت میں پیش کی گئیں۔ وہ سب کی سب بیکار تھیں۔ چنانچہ ان ٹانگوں کے لانے والوں کا بہت برا حال ہوا اور انہیں دھکے دے کر محل سے نکال دیا گیا۔ اب بادشاہ پھر اداس رہنے لگا۔ سارا غم کی مورت بنا تخت کے بیٹھا خلا میں گھورتا رہتا، نہ کسی سے بات کرتا، نہ کھاتا، نہ پیتا اور نہ سوتا، بس ہر وقت غم میں ڈوبا رہتا۔ محل میں ہر کوئی اداس تھا۔ کئی مہینے بیت گئے مگر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہ آئی۔ شہزادی لیلا اپنے باپ کی یہ حالت دیکھ کر ہر وقت روتی رہتی۔ دربار کے حکیموں اور ویدوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اگر بادشاہ سلامت اس طرح اداس رہا تو تھوڑی مہینوں کے بعد مر جائے گا۔ کچھ عرصہ اور گزر گیا۔ بادشاہ کے دربار میں بہت خوبصورت نوجوان شہزادہ حاضر ہوا۔ بادشاہ سلامت سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے اس نوجوان کو اپنے پاس بلایا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ اسی وقت بادشاہ کی بیٹی لیلا بھی اپنے باپ کے پاس چھوٹے سے خوبصورت تخت پر بیٹھی تھی۔ بہت خوبصورت شہزادے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ شہزادے نے بھی شہزادی کو بڑے محبت بھرے انداز سے دیکھا اور مسکرانے لگا۔ شہزادی شرما گئی اور پھر شہزادے نے کہا، بادشاہ سلامت، اس غلام کو آپ کے دکھ درد کا سب حال معلوم ہے اور میں نے آپ کی اداسی اور غم کا راز بھی معلوم کر لیا ہے۔ آپ اسی وقت اپنے تمام امیروں اور وزیروں کو اپنے پاس بلا لیں۔ اس وقت میں حضور کی خدمت سے سچ مچ کی ٹانگ پیش کروں گا۔ وہ لکڑی، ٹن، کپڑے یا روئی کی ایسی ٹانگ نہیں ہوگی بلکہ خون اور گوشت کی بنی ہوئی ٹانگ ہوگی۔ بادشاہ سلامت کی آنکھیں شہزادے کی بات سن کر خوشی سے چمک اٹھیں اور کہنے لگے، اے نوجوان، کیا تم سچ کہتے ہو؟ شہزادے نے کہا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، کل اسی وقت دربار میں حضور اپنی آنکھوں سے یہ دیکھ لیں گے۔ اور شہزادے نے بڑے ادب کے ساتھ جھک کر بادشاہ کو سلام کیا اور تیزی سے دربار سے باہر چلا گیا۔ اسی دن بادشاہ نے اپنے سب امیروں اور وزیروں کو دربار میں جمع کر لیا۔ بادشاہ کی بیٹی لیلا کل کی طرح آج بھی اس کے پاس ایک چھوٹے سے تخت پر بیٹھی تھی۔ سب لوگ بہت بے صبری سے شہزادے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد نوجوان شہزادہ دربار میں داخل ہوا۔
उसके हाथ में एक लंबा सा लकड़ी का बक्स था। वो बादशाह के तख्त के पास घुटनों पर बैठ गया और कहने लगा, लीजिए बादशाह सलामत, यही वो खून और गोश्त की बनी हुई टांग है जिसका कल मैंने आपसे वादा किया था। ये कहकर उसने लकड़ी का बॉक्स खोला और एक हिरन की टांग निकालकर बादशाह सलामत के सामने पेश कर दी और दरबार पर सुन्नाटा छा गया। अमीरों और वजीरों के चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। बादशाह का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने शहजादे की तरफ कहर भरी नजरों से देखा और फिर अचानक एकदम उसका सारा गुस्सा उतर गया और उसने जोर से एक कहकहा लगाया। ये देखकर दरबार के लोग पहले तो बहुत हैरान हुए, मगर जब उन्होंने बादशाह को हंसते देखा तो वो भी सब हंसने लगे और लैला का तो ये हाल था कि हंसी के मारे दोहरी हो जा रही थी। बादशाह ने कहा, ए नौजवान शहजादे, तुमने जिस होशियारी और अक्लमंदी से मुझसे शर्त जीती है, मैं उसकी दाद देता हूँ और अब मैं कभी भी गमगीन न रहूँगा। कल शहजादी से तुम्हारी शादी करूँगा। इसी दिन शहजादे और लैला की शादी हो गई और रोज बादशाह ने अपने सब अमीरों और वजीरों की धूमधाम से ज़ियाफत की और बादशाह ने शहजादी और शहजादे ने वो हिरन की टांग खूब मज़े ले लेकर खाई। मेरे प्यारे भाइयों, आपको ये बादशाह सलामत की कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारा YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।